بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں دنیا پور بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ قانون دان موجود ہیں، چودھری محمد آصف اشرف سندھو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چودھری محمد آصف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ایم سو فائن۔ سر، تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میری ابتدائی ایجوکیشن ہے وہ میں نے شروع کی تھی ڈی پی ایس دنیا پور پبلک اسکول سے۔ ٹھیک سر۔ اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول دنیا پور سے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج دنیا پور سے میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد میں لاہور پنجاب یونیورسٹی چلا گیا۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے انگلش لنگوسٹک اسپیشلائزیشن میں ماسٹر کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا کام شام ہے، اور میری ایک وش تھی شروع سے ہی کہ ایز اے ہیومینٹی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، تو دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں میں نے پھر لا کا پروفیشن جو ہے میں نے سر چوز کیا ہے۔ لا کے پروفیشن میں پھر میں نے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے گیلانی لاء کالج سے میں نے لا کمپلیٹ کیا ہے سر۔ اس کے بعد پریکٹس کر رہا ہوں، ساتھ بزنس بھی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک سر، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی، یہ بڑا اچھا کویسچن کیا پیارے بھائی آپ نے۔ اس میں اچھے وکیل کے لیے فرسٹ آف آل ایک تو آپ کی کورٹ میں اپیرنس جو ہے نا، اٹینڈنس کے حوالے سے آپ پراپر یونیفارم میں ان ٹائم کورٹ میں اپیئر ہوں۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو، ان کے لیگل پوائنٹس آپ کے حوالے سے ان کو کیس کو پراپر تیار کریں، کیس کو پوری فائل کو آپ اس کے نمبرنگ لگائیں، دعویٰ جات کو، جواب دعویٰ کو پریپیئر کر کے ایٹ ٹائم کورٹ میں آپ اٹینڈنس رکھیں۔ اس ہی لحاظ سے آپ ایک اچھے وکیل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بھائی، یہ جو ایک وکیل ہے نا، یہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک وکیل جو ہے وہ آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے قانونی نقطہ نظر سے آپ کو ریلیف دینے کے حوالے سے اس کی بہت محنت اور ایک سٹرگل ہوتی ہے، اس سٹرگل کے لحاظ سے ہی وہ آپ کا انصاف لے کر دے سکتا ہے۔ اور ہر جو بھی وکیل ہے اس نے اپنے بہت سے سٹیپ اس میں روزمرہ کی سکلز میں اس کے ساتھ زیر مشاہدہ آنے والے مسائل کے مطابق وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے آپ کو انصاف لے کر دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، میں نے بھائی جب روزمرہ کے کاموں میں نے دیکھا ہے نا کہ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کا شکار ہیں، انفلینس ہے، پرابلم ہے، تھانوں میں انصاف نہیں ملتا، لوگوں کو بڑے مسائل ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے آپ بجلی کا میٹر لگوانے واپڈا میں چلے جائیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے۔ تو اسی حوالے سے پھر میں نے کہا کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں انسانی فلاح و بہبود کے مطابق انسانیت کی خدمت کی جائے، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ایک اچھا کردار ادا کیا جائے، لوگوں کو ریلیف لے کر دیا جائے۔ اور پھر سر، یہ تو ایک بڑا مقدس پیشہ ہے وکالت جو ہے۔ دیکھیں، ایک جج صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کورٹ میں پروسیڈنگ کرتے رہتے ہیں، کیس چلتا رہتا ہے، اور جج صاحب لاسٹ پہ آ کر اپنی اوپینین دیتے ہیں جب کیس فائنڈ اپ ہوتا ہے، تو اس دن ایک جج صاحب کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو ایک وکیل ہوتا ہے نا سر، اس کا امتحان ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی پیشی پہ ہوتا ہے، ہر پیشی پہ ہوتا ہے، ہر روز اس نے جب کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے تو اس نے اپنے کیس کو ایمانداری کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ایک وکیل کا امتحان ڈیلی بیسس پہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ سر، رول آف لا بہت امپورٹنس ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رول آف لا کے مطابق ہی کام کریں۔ رول آف لا کے مطابق جو معاشرہ کام کرتا ہے انشاءاللہ وہ فرسٹ پرائرٹی میں بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ ٹھیک، انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایسا قانون دان؟ جی، انصاف مہیا کرنے کے لیے سر، اس میں جو سب سے مین چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اصولوں پہ سمجھوتا نہ کریں۔ اصولوں پہ سمجھوتا سے مین یہ ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ
آپ دیکھیں نا، جب آپ کا خود کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کا خود کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو تب تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے کہ یار میں اس پین میں ہوں. تو آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھ کر دوسرے لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھ کر کام کریں، ایمانداری سے کام کریں. باقی جو رزق ہے نا سر، یہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ملنا ہی ہے. رزق کی ڈیفینیشن میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. رزق یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، آپ کے پاس کیش ہو، آپ کے بینکوں میں پیسہ جمع پڑو. نہیں، رزق کی ڈیفینیشن بھائی جو مخلص دوست ہوتے ہیں آپ کے، یہ بھی آپ کا رزق ہے. اللہ پاک جو آپ کو اولاد دیتا ہے، یہ بھی آپ کا رزق ہے. آپ کو جو گاڑی ملتی ہے، یہ بھی آپ کا رزق ہے. تو اس لیے جو رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ پتھر میں کیڑا ہے اس کو بھی میں نے رزق دینا ہے، تو جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں رزق ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. لیکن آپ میں کامیابی کی سر مین جو ہے نا کنسسٹنسی ہے. ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ سست ہے جی، وہ اپنا پروگرس میں اس کی سلو ہے. نہیں، کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی کے ساتھ آپ پراپر کام کریں. باقی انشاءاللہ بفضل خدا فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں، آپ کی سٹرگل ہوتی ہے. دنیا پور بار ایسوسی ایشن میں کیا مسائل ہیں جن پہ ایز اے قانون آپ دیکھتے ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ جی، دنیا پور بار ایسوسی ایشن میں سر جو فرسٹ پریورٹی میں ہے، ایک تو جو ہماری لائبریری ہے نا، جیسے وسیع و ریز ایک انسان نے جب اسٹڈی کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک جو ماحول ہے اس کے مطابق ہی بندہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتا ہے. ماحول ڈیولپ ہو تو پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے. لائبریری ہماری چھوٹی ہے، اس کو وسیع ہونا چاہیے. اس میں اے سی نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے. اپنا نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے. جو نئے ینگ وکلا آ رہے ہیں ان کے لیے چیمبرز کا بہت ضروری اشد مسئلہ ہے. حالانکہ اسٹیٹ لینڈ میں جگہ بھی پڑی ہے، ہمیں چیمبر فل فور ینگ وکلا کو پرووائڈ کرنے چاہیے. اور فلٹریشن پلانٹ پانی کا بڑا اہم مسئلہ ہے. وکلا کالونی کا ایشو ہے بھائی. تو ایز اٹ از. ٹھیک سر، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی، موجودہ سیاسی صورتحال سے بھائی جو اپنا میرا پوائنٹ آف ویو ہے ذاتی ہے. آج کل جو انفلوئنس ہو رہی ہے، جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے جی عمران خان کو ہٹا دو، اس حکومت کو ہٹا کے اپنا ایک رجیم چینج کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے جی بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی. لیکن بالکل ایسا چینجنگ نہیں آ سکی، نہ ہی یہ کور کر سکے ہیں. دیکھیں پٹرول اب جو ہے اتنا زیادہ اس کا ریٹ ہو گیا ہے، ڈیزل کا ریٹ ہو گیا. مین چیز دیکھیں نا، ہماری ٹرانسپورٹ ہے. اگر ٹرانسپورٹ چلے گی تو تمام چیزیں ہمیں فیسلٹیاں ایزیلی پرووائڈ ہوں گی. تو کور نہیں کر سکے. اس سے بہتر ہے کہ اپنا عوام کو ریلیف دیں. ایک غریب جو انسان ہے وہ پستا جا رہا ہے. دیکھیں مڈل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو بہت، اب گندم کا ریٹ لگا لیں 2500-2700 روپے گندم کا ریٹ ہے. اس سے زیادہ بینیفٹ تو بھائی بہت بڑے جو اپنا کنگ بیٹھے ہیں، کنگ میکر بیٹھے ہیں، ان کو ہوگا نا بینیفٹ. جو غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ آٹے کی تھیلی 10 کلو کی آٹے کی تھیلی بھی نہیں بیچارہ غریب خرید سکتا. تو یہ تو حالات بہت ڈینجرس ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہر حال میں حکومت کو مثبت رائے اختیار کرنی چاہیے، مل بیٹھ کر ایک پلان ترتیب لینا چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے ہماری نیشن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک ہے، ملک کے بعد باقی سب چیزیں. موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں میرا یہی ایک ذاتی رائے ہے کہ ایک تو ہمارا نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جو غریب آدمی ہے وہ اپنا ایک تو وہ فیسیں پے نہیں کر سکتا، اور وہ اگر اچھے اسکول میں داخل کروائے گا اچھا سلیبس افورڈ نہیں کر سکتا. ایک امیر آدمی کا بچہ ہے وہ بہت بڑے بڑے اسکولوں میں اپنا اور بڑے مہنگے سلیبس لے کر وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں. تو یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے غریب اور امیر، تاکہ سب کو ایک جیسا ہی تعلیمی ماحول میسر ہو اور غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسی ہی فیسلٹی حاصل کر سکے. دنیا پور کے سیاستدان دنیا پور کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ جی، دنیا پور میں ریسنٹلی ادھر سے ہیں جو اپنا سابق MP چودھری زوار حسین وڈائی صاحب ہے، اپنا بہت اچھے ہیں، بہت ہی فیمس ہیں، وہ ایک اسپیشلی پرسنالٹی ہیں. انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت دنیا پور میں کام کیا ماشاءاللہ الحمدللہ. انہوں نے ڈگری کالج میں جو ہے اپنا وہ ادھر ماسٹر کی کلاسز نہیں ہوتی تھی، MA انگلش پروگرام لے کر آئے ہیں، بوائز کالج میں لے کر آئے ہیں، گرلز کالج میں لے کر آئے ہیں، کمپیوٹر کی لائبریری وہ لے کر آئے ہیں، اور فلٹریشن کے منصوبے انہوں نے دیے ہیں. یعنی بہت زیادہ کام کیا انہوں نے، بہت اچھے نائس پرسن ہیں. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی، وکلا کے حوالے سے بات کی. اب سٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ہیومینٹیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں فیوچر میں؟
جی بالکل انشاءاللہ الحمدللہ میں ریسنٹلی بلکہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں. میں اپنا ایک تو وہ گرین جو ہے نا اپنا پودے لگا رہے ہیں اپنے گاؤں میں بھی. میں نے اپنی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے اس کے تحت, اور اپنا اس میں ہم اپنی مدد اپنے تحت کی جو ہے نا اپنی ریسنٹلی کوشش سے کاوشوں سے ہم درخت لگا رہے ہیں. کیونکہ درخت ہے نا سر ایک سایہ دیتا ہے. آپ دیکھیں آپ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ایک انسان گزر رہا ہے دھوپ میں, وہ ادھر سٹے کر لیتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم جو ہے نا بلڈ ڈونیشن پہ کام کر رہے ہیں. آج کل بڑا ایشو ہے, بعض کا لوگ غریب ہوتے ہیں, ان کو اپنا ان ٹائم پہ بلڈ نہیں ملتا تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ غریب آدمی ہے اگر اس کو امیجیٹلی کوئی ایسا ایشو مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے, فیسلٹی نہیں پرووائڈ ہوتی, تو وہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے. اس گروپ کے تحت ہم کوشش کر کے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ جی بالکل, ہر انسان کی ایک وش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹورزم کے لیے حساب سے جو شمالی علاقہ جاتا ہے, مری ہو گیا, گلگت بلتستان, پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سوئٹزرلینڈ چلے جائیں. میں نے خود سوئٹزرلینڈ سے ہمارا پاکستان بہت زیادہ آگے ہے, لیکن عمران خان صاحب ان کی گورنمنٹ ریسنٹلی انہوں نے ٹورزم پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, تو آگے بھی ہمیں توقع تھی انشاءاللہ بہت زیادہ. اب تو اور بھی بہت زیادہ سائٹس کھل گئی ہیں. تو میں بلکہ جو بھی میرے دوست چاہنے والے سننے والے ہیں ابروڈ میں ہیں ان کو بھی آپ سر دیکھیں نا 3 days to see ہیلن کیلر کی ہے اپنا گریجویشن کی 3 days to see ہے. اس نے کہا کہ مجھے بصارت کے 3 دن دیکھنے کے لیے مل جائیں تو میں اپنا وزٹ کروں, میں دیکھوں, میں زو میں جاؤں. تو سر یہ جو ہے نا ریفریشمنٹ کے لیے آپ ٹورزم پہ جائیں, اپنا لازمی دیکھیں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں, آپ ہاسپٹل میں جائیں, ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جائیں. دیکھیں جو ہم لوگ ہیں ہمیں اپنی اندازہ ہی نہیں ہے, ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر خوشحال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر اتنی صحت دی ہے, تندرستی دی ہے. اگر سر آپ ایمرجنسی میں ایک دن جائیں باقاعدہ, بلکہ جانا چاہیے ہر بندے کو. وہاں انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لوگ بیچارے کتنے پریشان ہیں, لوگ حالات سے کتنے دو چار ہیں. تو اس لیے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے ہر ایک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جی سر کامیابی فرسٹ آف آل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ مرہون منت ہوتی ہے. کامیابی میں سر آج کل کے جو دور ہے نا, جو وقت پیسج آف ٹائم چل رہا ہے, اس میں مین چیز جو ہے نا, ایک تو سب سے جو مخلص ہے نا آج کل کے دور میں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, جو والدین سے. کیونکہ پہلے ہوتا تھا جی میرا فلاں دوست ہے, میرا فلاں یار ہے, یوں ہے جی وہاں ہے, لیکن اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں. اگر آپ کے مخلص ہیں تو آپ کے والدین ہیں, اپنے والدین سے سنسیئر ہو جائیں, وہی آپ کی کامیابی کی سیڑھی ہیں. اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے والدین کی ہاں میں ہاں ملائیں, ان کی اجازت بغیر کبھی نہ جائیں, اور جو اپنے اساتذہ ہیں ان کی رسپیکٹ کریں. ایک استاد جو ہوتا ہے نا وہ معاشرے کی بہت بڑی, دیکھیں ہر انسان جو ہے نا والدین, اور اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین آپ کو آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں, اور جو ایک استاد ہے وہ پھر آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے. تو اپنے اساتذہ کی قدر کریں, اور سر وقت کی قدر کریں. جو وقت ہے نا, یہ جو آج 1 سیکنڈ گزر رہا ہے, یہ کل دوبارہ وقت واپس نہیں آئے گا. سب سے امپورٹنس آپ کا وقت ہے. ایک آپ پراپر ٹائم بنا لیں, اپنا ایک سکیچ بنا لیں, اپنا ایک مائنڈ بنا لیں, پوائنٹ آف ویو بنا لیں کہ میں نے یہ ایک لائن ہے اور میں نے اس تک پہنچنا ہے. جی کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ جی سر کھانوں میں ایک تو مجھے جو ہے نا وہ بریانی بہت پسند ہے, وہ میری فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ سبزیاں ہوں, جو بھی ہو ایز سچ, جو بھی گھر میں لائک کرتے ہیں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی میرے پیرنٹس ہیں. ماشاءاللہ. ان فیوچر کیا پلانز ہیں قانون کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے کیا پلان کر رکھا ہے آپ نے؟ ان فیوچر میں انشاءاللہ میں جوڈیشری کی تیاری کر رہا ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور ایز پر لا جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو ایز اے قانون دان کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی ایسے قانون دان میں اپنے تمام بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جو سینئر ہیں, موسٹ سینئر ہیں, جو جونیئر ہیں, ان کو یہی میں ایک مشورہ اور میسیج دوں گا. سر تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی,
تو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کسی کا نہیں بن سکتا تو نہ بن مگر اپنا تو بن۔ کیا بات ہے، کیا کہنا؟ سر دیکھیں، آپ جس شعبے میں آ گئے ہیں نا، بس اس میں اتنے مخلص ہو جائیں کہ آپ کو نہ بتانے کی، تعارف کروانے کی اپنا ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کا ایک نام ہو۔ آپ پیشن اور پروفیشن میں پھر جب آ گئے ہیں تو اس پہ پھر ڈونٹ کمپرومائز۔ جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ود بیسٹ وشز۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔